Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shali sadri wassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. آج ہم بات کریں گے کہ قرآن میں شفا ہے، اینزائٹی اور ڈپریشن کا علاج سورہ زحا میں۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک۔ ہم سبھی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہم لو فیل کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کیا اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے، کیا اللہ ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو ایسے ایسے جو خیالات آتے ہیں، کیونکہ ہم سالوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ سارے خیالات آتے ہیں کہ کیا کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس ٹائپ کے جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہ دماغ میں آتے ہیں، تو یہ سارے جو خیالات ہوتے ہیں نا، جو نگیٹیوٹی آتی ہے، وہ سب شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، نارمل ہے، ایسا فیل کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کی وجہ سے کیا ہے کہ سورہ زحا اب میں ایک بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کا شان نزول کب ہوا تھا اور اس میں علاج ہے انزائٹی اور ڈپریشن کا۔ تو اب میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا تھا کہ ان کے کافی ٹائم تک کیا ہوا تھا کہ وہی نہیں آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی میسج بھی نہیں آیا تھا۔ تو وہ مایوس ہو گئے تھے، وہ سوچنے لگے تھے کہ ان کے پاس یہ سب اللہ کا میسج کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، کیا وہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ جو سورہ زحا ہے اس کا نزول ہوا۔ دیکھیے آج کل بہت زیادہ کیا ہوتا ہے نا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہے نا کبھی کبھی ہم ایسا فیل کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ کو ایسا لگے کوئی آپ کا دوست نہیں ہے اور لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں، تو بس یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ آپ کا سچا دوست ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ جب بھی آپ ایسا فیل کریں، لو فیل کریں، تو آپ کیا کریں، قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن کیا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں، دیکھیے عربک پارٹ تو ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے، لیکن عربک پارٹ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ گائیڈنس ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے گائیڈنس، یہ سارے پورے تمام مخلوقات کے لیے گائیڈنس کے آیا ہے قرآن۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب کبھی آپ لو فیل کریں تو یہ سورہ ہے نا، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنا کہتے ہیں ایسے ایسے گھر میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کو لے کر ہے، کہ صحت کسی کی خراب ہے، یا پھر بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا، یا پھر بزنس میں زیادہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اس میں انزائٹی بھی ہو رہی ہے، ڈپریشن بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ سورہ زحا، یہ سورہ زحا کو ڈیلی پڑھیں یقین کے ساتھ، کیونکہ اس میں کیا ہے، شفا ہے انزائٹی سے بھی اور ڈپریشن سے بھی۔ اور جب بھی آپ کو کیا ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ پریشان ہوں تو یقین رکھیں اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ہی یہ پریشانی دی ہے اور اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ اچھا، اور یہ ہے کہ سالوں سے ہم کیا ہوتا ہے، عربک میں قرآن پڑھتے ہیں، جیسے جب رمضان آتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایک قرآن، دو تین قرآن پڑھ لیتے ہیں عربک میں۔ دیکھیے عربک میں پڑھنے سے کیا ہے، ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن جب آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ ہے کہ سورہ زحا، اب دیکھیے میں آپ سے سورہ زحا کا ریسائٹیشن کروں گی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: دن کی روشنی کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ دن میں جو اجالا ہوتا ہے اس کی قسم، اور رات کی تاریکی کی، جب رات میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو تمہارے پروردگار نے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بدرجے بہتر ہے۔ بے شک جو دیکھیے ہماری اصلی زندگی جو ہے وہ آخرت ہے، تو وہ کیا ہے، وہ بہترین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت نعمتیں دی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین دے گا، اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور بالکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب تم یتیم تھے، مطلب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کا، مدر کا اور ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو صرف اللہ ہی نے انہیں سہارا دیا تھا، اور کیا تھا، اور تمہیں راستہ دکھلایا تھا، مطلب اللہ ہی ہے ہمیں جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، الوہاب ہے، الفتاح ہے، سارے راستوں کو کھولنے والے ہیں۔ اور جو تنگ دست ہے، مطلب جب تمہیں کبھی ایسی گھبراہٹ ہوئی تو اللہ نے تمہیں کیا کیا، غنی کر دیا، اور جب تم یتیم تھے تو تمہیں سختی سے نکال کے حالات اچھے کر دیے، اور جو لوگ تم سے کچھ سوال کرتے ہیں تو انہیں جھڑکو نہیں، ان کے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کی ہیلپ کرو، ضروری نہیں ہے آپ کو پیسے سے ہیلپ کرو، آپ یہ ہے کہ کسی کو اچھی صلاح دیں گے یا پھر کسی کو گائیڈ کریں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے، اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ہے سورہ ضحیٰ کا ٹرانسلیشن، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور صبر و استقامت کے ساتھ جب بھی پریشانی آئے تو اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس سے کیا ہوگا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا، اور جب بھی دعا کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔